ہر چیز اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ ایک ہلکی سی چنگاری بھی جو ہے وہ آگ لگنے کا باعث بن سکتی ہے۔ سٹی کوڈ کے اندر یہ خطرہ حکومتیں عدالتوں سے انصاف تو مانگتی ہیں، عوام بھی انصاف مانگتی ہے، نظام بھی مانگتی ہے، لیکن ان کو سہولیات دینے سے حکومت بھی کراچی کی سٹی کورٹ میں آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ یہاں پہ بہت حالات خراب ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو، آگ بجھانے والے جو آلات لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بہت ہی ناکارہ ہو چکے ہیں، زنگ ان کے اوپر چڑھ گیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہاں پہ حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ آلات جو ہے آگ بجھانے والے کبھی بھی جو ہے نا اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ آلات ہیں جو آگ بجھانے والے، یہ دیکھیں کتنا ان کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اگر ان کو کھولیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ نکلے گا نہیں، نہ ہی اس سے آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں سٹی کورٹ میں وکلاء اور سائلین اور کیسوں کے متعلق اور قیدی وغیرہ آتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے یہاں پہ لوگ گھوم رہے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسرا سیکورٹی کا بھی یہاں پہ ایشو ہے کہ ایک ہی ایکسٹ کا گیٹ ہوتا ہے، دوسرا گیٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آگ لگنے والا جو آلہ ہے بالکل زنگ اور ایکسپائر ہے، کئی سالوں سے یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ لگائے نہیں، نئے نہیں لگائے گئے۔ اور ایک تو یہ ایکسپائر اور زنگ والے ہیں، دوسرا یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے زنگ ہو گئے اور یہ کھل بھی نہیں سکے گا ایمرجنسی میں، اور نہ ہی یہ اس سے آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ عدالتیں ہیں سٹی کورٹ میں، یہ یہاں پہ وکلاء، سائلین، قیدی، دوسرے لوگ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو یہاں پہ لوگوں کا نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو ہیں اس پہ نوٹس لیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ وکلاء ہیں، اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں عباس صاحب، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے اپنا گفتگو کی ہے اس بارے میں۔ ایک وکیل امجد صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے گفتگو کی ہے۔ وقار صاحب جو کراچی بار کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور دو صحافی حضرات ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ایک سینئر ایک ہے، انہوں نے بھی ان زنگ جو زنگ لگے ہوئے ہیں، ان آلات جو آگ بجھانے والے ہیں، کچھ جگہوں پہ یہ زنگ زدہ جو ہے آلات سٹی کورٹ میں موجود ہیں اس وقت جو ہے۔ یہاں پہ کتنے لوگ ڈیلی آتے ہیں، اور یہ جو آگ بجھانے والا آلہ کھڑا ہوا ہے، یہ سارے آلے جو ہیں ایکسپائر ہو چکے ہیں، زنگ ان کو آلود ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل جو ہے زنگ آلود ہیں، جو کھل بھی نہیں سکیں گے اور چلنے قابل بھی نہیں ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں کیا کریں گے یہاں کے لوگ؟ سر یہاں تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس صورت میں کیا کریں گے۔ زنگ آلود ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، دس از آؤٹ آف یوز، کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہے۔ مگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہاں پر جو سیفٹی سیکورٹی ویسے کہاں پر ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ایک مہینہ پہلے جائیں، اس سے 2 مہینے پہلے چلے جائیں، تو اسی سٹی کورٹ کے پریمیسز کے اندر، ناٹ صرف پریمیسز مگر جج کے چیمبر میں مرڈر ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی کسی بندے کو کوئی سیکورٹی ہو، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، یہاں پر جو لا انفورسمنٹ ہمارے جو ایجنسیز ہیں وہ ٹوٹلی فیل ہیں۔ یہاں صبح کی ٹائم بلکہ پورے دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، مگر کوئی سیکورٹی، کسی قسم کی کوئی اسٹیپ چیکنگ کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن بہت سارے یہاں کے حالات جو ہیں انتہائی انسیکورٹی ہے یہاں پر۔ یہ تو خیر چھوٹا سا مسئلہ ہے میرے مطابق، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور ان کو جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو جج صاحب ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی عدالت ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی ایک بار ہے، اور اس کے بارے میں ایک کنسرن ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ذمہ داری ایڈمنسٹریٹو تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر جو کراچی بار ہے یا وکلا تنظیمیں ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری، کیونکہ پیش تو وہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو موکلین ہوتے ہیں یا
जो अदालतों में लोग आते हैं केसेस के सिलसिले में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर देखिए ये मैं नहीं समझता कि ये हमारे बार की जो है वो इसमें कोताही है। बिल्कुल हो सकती है कि वो इंटीमेट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा इदारा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रेमिसेस में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो बार एसोसिएशन है वो वेलफेयर ऑफ द बार होती है, वो बार के हवाले से कुछ कर सकते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, यहाँ से कोई चीज़ आप हटाएंगे तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ लगाएंगे तब भी हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर अख्तियारात में ऐसा कुछ नहीं होता। निशानदेही तो कर सकते हैं ना? हाँ, निशानदेही कर सकते हैं, मगर आपके तवज्जो से अब हम इसको निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बार और बेंच का तो चोली दामन का साथ यकीनन ऐसा ही है। अब आपने ये नॉलेज में हमारे, क्योंकि ये भी दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़, दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़, दिस इज़ नॉट द ओनली वन। इसको हम इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे और जो कंसर्न इदारे हैं उनको ताकि नॉलेज मिले। अगर यहाँ पे हादसा होता है, अल्लाह ना करे आग लग जाए, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सर, क्या कोई, समझते हैं? इसमें कोई कंट्रोल, यहाँ पर कोई एक इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और जिससे हम ये समझे कि भाई कुछ मामला जो बेहतर हो सके। कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये तो मैंने स्टार्ट में बोला था, और इनके ऊपर बहुत सारे कंसर्न हैं सिक्योरिटी इशूज़ के, और होप फॉर द बेस्ट हम ये जो इशू उनके नॉलेज में लाएंगे। लेट्स सी। मेरे साथ ताहिर सिद्दीकी साहब जो हैं, ये बहुत कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, इनसे मालूम करते हैं। और ताहिर साहब, ये जो अदालतें हैं जैसे सिटी कोर्ट है, यहाँ पे आग बुझाने वाले जो आलात हैं कई सालों पुराने हैं, जंगे हुए हैं, वो अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो खुल भी नहीं सकेंगे, या सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ही नाक़िस सिक्योरिटी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश है? आग का जो मसला है वो बड़ा शदीद मसला है एक, और वो ख़ास तौर पर कराची में जब आपका नवंबर का महीना आता है तो खुश्क हवाएँ चलती हैं, और उन खुश्क हवाओं की वजह से हर चीज़ इतनी खुश्क हो जाती है कि एक हल्की सी चिंगारी भी जो है वो आग लगने का बाइस बन सकती है। सिटी कोर्ट के अंदर ये ख़तरा हमेशा से मंडलाता रहा है, क्योंकि उस मौसम में सिटी कोर्ट के अंदर बेतहाशा कागजात हैं, बेतहाशा जो है वो, और उसके अलावा सिटी कोर्ट में जगह जगह जो है वो कचरा भी पड़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर किसी आदमी ने कोई अपना सिगरेट का एक टोटा वहाँ जलता हुआ फेंक दिया तो उससे आग लग जाएगी। और दूसरी तरफ सिटी कोर्ट के अंदर इस किस्म की कोई प्लानिंग ही नहीं है कि अगर आग लग जाएगी तो कोई इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए कोई निशानदेही नहीं है। दूसरी तरफ आग बुझाने वाले आलात जो हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरसा दराज से जो है वो एक इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वो जो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं वो काम भी कर सकेंगे या नहीं। और दूसरी सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो सिक्योरिटी का इशू जो है वो मैं समझता हूँ कि इसमें बार को, कराची बार को एतमाद में दे के इनको एक फूड प्रूफ सिक्योरिटी का निज़ाम बनाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो गाड़ियों की पार्किंग का जो एक इशू है वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। गाड़ियाँ जो है पार्किंग के अंदर, क्योंकि उनकी पार्किंग के अंदर ना तो जाते हुए कोई चेकिंग होती है, ना आते हुए कोई चेकिंग होती है। तो ये तमाम मसाइल हैं, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कराची बार को जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इंतज़ामिया के साथ मिलकर आग बुझाने वाले आलात और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मौसर बनाने की कोशिश की। बिल्कुल बजाय, और ये तमाम चीज़ जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ये सब चीज़ें मामला जितनी भी हैं अंडर जुडिशरी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है कि हुकूमतें अदालतों से इंसाफ तो मांगती हैं, अवाम भी इंसाफ मांगती है, निज़ाम भी मांगती है, लेकिन उनको सहूलियात देने से हुकूमत भी पीछे भागती है और अवाम भी उनसे कॉपरेशन से पीछे भागती है। अब इस सिटी कोर्ट का हाल देख लेना, इस कोर्ट के अंदर क्या आपको किस चीज़ की सेफ्टी नज़र आती है? आप तो आग बुझाने वाले आलात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिक्योरिटी निज़ाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई चेक है, ना बैलेंस है, ना कैमराज हैं, ना प्रॉपर स्कैनर गेट्स हैं, ना पीने के साफ पानी है, तो ना कोई मैकेनिज़्म है, ना कोई चीज़ें। सिर्फ हुकूमत अदालतों से इंसाफ मांगना जानती है, लेकिन उन इंसाफ की फराहमी के लिए जो वसाइल हैं उनको देने से गवर्नमेंट कतराती है। इस वजह से ये तमाम मसाइल अपनी जगह पे जो कि तू पड़े।
سر ہماری کیبنٹ جب اس منصب پہ بیٹھی تو انہوں نے سب سے پہلے تمام متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ انہوں نے لکھا کہ آپ آئیں یہ تمام چیزیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو دور کی چیزیں, ایک روڈ کی کارپیٹنگ. آپ اس سٹی کوڈ کے حدود کے اندر گھومیں اور آپ کو کئی جگہ پہ جہاں سے ججز ڈیلی بیسس پہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, ان کھڈوں میں ان کی ججوں کی گاڑیاں بھی لگتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر ایک سمپل جو 1 گھنٹے کا کام ہے کارپیٹنگ کا کام, اور کے ایم سی کی بلڈنگ بالکل ہمارے ساتھ ہے, میئر صاحب بالکل ہمارے ساتھ بیٹھتے, لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی انہوں نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا. لاتعداد دفعہ ان کو یقین دہانی بھی مطلب ہم نے لکھا بھی ہے, ریمائنڈرز بھی بھیجے ہیں, کالز بھی کیے ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوا. آپ نے ایس ایس پی کو بھی بلایا تھا پچھلے دفعہ جب آپ کی کیبنٹ آئی تھی, تو اس کے باوجود بھی عدالت میں ایک قتل ہو گیا اور عورت کو عدالت کے باہر ایک اندر چیمبر میں سیکورٹی کے ساتھ. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ اگر آپ پیپروں کے اندر دیکھیں گے تو کم سے کم سٹی کوڈ کے اندر جو ہے وہ 80 سے 90 لوگوں کی ڈیپوٹیشن ہے پولیس کی, لیکن آپ اگر فزیکل جا کے دیکھیں گے تو 35 لوگ ہیں, 40 لوگ ہیں, کوئی کسی کا گن مین چل رہا ہے, کوئی کہیں چل رہا ہے, تو کہاں سے سیکیورٹی اور معاملات ہوں گے. ہائی کورٹ کا آپ نے پورا ایک سیکیورٹی یونٹ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ایک ڈی ایس پی دیا ہوا ہے, ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, لیکن یہاں سٹی کوڈ کے اندر نہ وسائل ہیں پولیس کے پاس, نہ معاملات ہیں, نہ کیمراز ہیں, نہ سیکیورٹی ہے, اور ان کے پاس نفری آتی ہے. آپ 90 کی نفری کے اندر سے اگر آپ 45 لوگ دو گے اور 45 لوگ غائب کر دو گے تو سیکیورٹی کس طرح پراپر ہوگی. میٹنگز ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہے, لیکن میٹنگز میں صرف پیپر ورک ہوتا ہے, چائے پی جاتی ہے, بسکٹ کھائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد عمل کچھ نہیں ہوتا. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں, یہ کورٹ رپورٹر ہیں, کورٹ میں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. سٹی کورٹ میں جو ہے اپنا آگ بجھانے والے آلات جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے, اگر لگے ہوئے ہیں تو بالکل زنگے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے ان کی حالت جو ہے خراب ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک اس کا مسئلہ ہے, دوسرا سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اس میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل, سٹی کورٹ میں تو بہت سارے مسائل ہیں, کیونکہ سٹی کورٹ ایک کراچی کا ایسے سمجھو ہب ہے نا, پوری کراچی کے جو عوام ہیں ان کے سارے کیسز تقریباً سٹی کورٹ میں آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ عوام آتی ہے, وکلا آتے ہیں, جج صاحبان آتے ہیں. وہاں پہ بہت صرف یہ مسئلہ نہیں ہے نا, وہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں, پارکنگ کا مسئلہ ہے, اور بیچ میں دیکھو بندے ہتھیار لے کر آ رہے تھے, قتل بھی اندر ہی قتل پولیس کی نگرانی میں ہو رہے تھے. پولیس والے خود ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں, پولیس کی نگرانی میں جو ہے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ آگ والی آپ بات کریں تو ظاہر بات ہے اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے سٹی کورٹ, بہت تاریخی عمارت ہے, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ آ رہے ہیں نا, لیکن کوئی انتظامیہ کی طرف سے وکلا جو باہر ہیں, موجودہ باہر ہیں, سابقہ جو صدر ہیں, انہوں نے بھی کوئی ایسے اقدام نہیں کیے ہیں. یہ ایسے کوئی اقدام کیے گئے ہیں کیونکہ حکومت سے وہ فنڈ تو لیتے ہیں, لیکن وہ جو ظاہر ہے وہ جو کام کی چیزیں ہیں اس پہ وہ خرچ نہیں آتے ہیں, نظر نہیں آتے ہیں, جس پہ وکلا کی فلاح ہے اس پہ وہ کام نہیں ہوتا. بس یہ سارا ایسے سسٹم چل رہا ہے. اگر کوئی بڑا حادثہ ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی مرڈر ہو گیا, یہاں دیکھو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وہاں پہ وکلا اور سائلین آ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی پینے کا صاف پانی نہیں. وہاں پہ سٹی کورٹ میں لوگ آتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. یعنی ایسا سمجھو کوئی سسٹم, کوئی انتظامیہ ہے ہی نہیں, نام کی. بس ہر بندہ آتا ہے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. یہ چکر